السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے آسمانوں سے نبی یا رسول مبعوث کیے جن کا کام اللہ رب العزت سے ہدایت لے کر وہ ہدایت مخلوق تک پہنچانا تھا۔ عزیز ساتھیوں، نبی یہ پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی رسول آئے وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی تھے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اور رسول اسے کہا جاتا ہے جس پر آسمانوں سے کوئی کتاب، کوئی نئی شریعت نازل ہو
اعتبار سے ہر رسول تو نبی ہے، لیکن ہر نبی وہ رسول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بہت ساری کتابیں اور صحیفے اپنے بندوں کی ہدایت، ان کی اصلاح، ان کی تربیت کے لیے اپنے نبیوں رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بنی اسرائیل قوم کے لیے سینکڑوں انبیاء آسمانوں سے مبعوث کیے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ تو سب آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے آسمانوں سے جتنی کتابیں نازل کی، تو جس طرح ہم قرآن پر ایمان لائے، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب عمل کی باری آئے گی، بطور شریعت قبولیت کی بات آئے گی، تو وہ صرف اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کے اوپر ہم عمل کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بطور شریعت، بطور عمل، انسان جس بات کو اختیار کرنے کے پابند ہے وہ اللہ کی کلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی ہم سب کتابوں پر ایمان لائے، ان کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے اپنے رسولوں پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، لیکن ان کتابوں پر عمل کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ یہ ایک بڑے مفکر، عالم، اسکالر، یورپ کے اندر رہ کر دین کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے، وہ اپنے مقالات میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نبی رسول آسمانوں سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے، اور کل جو کتابیں، جو صحیفے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے نازل کیے گئے، بغور ان کی تعداد 315 ہے، لیکن ان میں سے
یہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ وہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں جو معروف ہیں، اور عام طور پر انسان مسلمان ان 4 کتابوں سے واقف ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے نازل کیے، جس طرح قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر مواقع پر جس طرح کتابوں کا تذکرہ کیا، اسی طرح آسمانوں سے نازل کیے گئے صحیفے اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب اپنی کتابوں میں سے ہمیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، وہ قصے کہانیاں سن کر ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تم ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی تم ان کی تکذیب کرو. تم نے ان کو جھٹلانا بھی نہیں ہے اور نہ ہی تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے علاوہ آسمانوں سے اللہ نے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل کیے، اس وقت دنیا کے اندر ان میں سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ اپنی اصل حالت، اصل شکل کے اندر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اندر تحریف ہو گئی، اس میں سے باتوں کو نکال لیا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 10 صحیفے نازل کیے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، ان پر نازل ہونے والے صحیفے، ان کا تذکرہ، اشارہ بھی ملتا ہے. اور عراق کے اندر ایک گروہ صابیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام پر جو شریعت، جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. تو میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، یہ 4 بڑی کتابیں جو ہمارے درمیان معروف ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان پر توریت کو نازل کیا، اور آج دنیا بھر کے اندر یہ کتاب اپنی اصل شکل کے اندر جس طرح اللہ نے آسمانوں سے اس کو نازل کیا، وہ آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گی. اور اس وقت دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک یہ اس کتاب کا ایک حصہ ہے. تو یہودی وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر 5
کتابیں نازل ہوئی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف ہوتی گئی. تو اس وقت جو دنیا کے اندر ان کے نزدیک تورات موجود ہے وہ کہتے ہیں وہ ان 5 میں سے ایک جز ہے، ایک مجموعہ ہے جو دنیا کے اندر تورات کی شکل کے اندر موجود ہے. تو میرے بھائیو اور عزیز ساتھیوں، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک بادشاہ یہودیوں کا مخالف جس نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، جب اس کو یہودیوں کے اوپر غلبہ ملا تو جتنے بھی تورات کے نسخے دنیا کے اندر موجود تھے تو مذہبی شدت پسندی، یہودیوں سے نفرت کی وجہ سے اس نے وہ سب جمع کروا کر ان کو آگ لگا کر تلف کروا دیا. خیر یہ ایک لمبی تاریخ ہے جو یہودی بیان کرتے ہیں. پھر 600 سال کے بعد کوئی شخص اٹھا، اس نے کہا کہ پوری تورات میرے سینے کے اندر محفوظ ہے. پھر وہاں سے نئے نسخے تیار ہوئے. خیر غرض یہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس وقت دنیا کے اندر ان آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصل حیبت شکل کے اندر دنیا میں موجود نہیں ہے. اور یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو عطا کیا ہے. اور جتنی یہ سابقہ کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر اس عظیم کتاب قرآن مجید اس کا تذکرہ فرمایا. کس جگہ پر یہ کتاب نازل ہوگی، کس پیغمبر پر نازل ہوگی، اس کی خوبیاں، اس کی صفات کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر ان باتوں کا تذکرہ فرمایا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب قرآن مجید اس کو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر نازل کیا. تو یہ بھی قرآن کا امتیاز ہے کہ اللہ نے 23 سال کے عرصے میں موقع محل کے مطابق، حالات و واقعات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس عظیم کتاب کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے بطور شریعت کتاب قرار دینا تھا. تو اللہ نے 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑی تھوڑی اس کتاب کی آیتیں، سورتیں نازل کر کے قرآن مجید کو مکمل کیا. اور سب سے پہلی وحی غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. اور سب سے آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس آیت، اس وحی کے ذریعے آسمانوں سے نازل ہونے والی یہ اپنی آخری کتاب قرآن مجید، اس کی وحی کا سلسلہ اس آیت کے ساتھ پڑھ کیا. اور کہا لوگوں آؤ میں تمہارا رب آج کے دن اعلان کرتا ہوں الیوم اکملت لکم
کامل قرار نہیں کیا، لیکن یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر اپنے دین کو، اسلام کو، شریعت کو مکمل کر کر تمہاری طرف نازل کیا۔ فرمایا آج کے دن ہمارا دین تم پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ کسی اضافے نہ کسی کمی کی کوئی گنجائش ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ آسمانوں سے اللہ کی نعمتیں کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، نبیوں رسولوں کی صورت میں، آسمانی شریعتوں کی صورت میں، یہ نعمتیں جو تم پر نازل ہوتی تھی، آج کے دن ہم نے اپنی ان نعمتوں کو پورا کر دیا۔ اب یہ نبی، رسول، کتاب، شریعت جیسی کوئی نعمت آج کے بعد اس روئے زمین کے اوپر آسمانوں سے نازل مبعوث نہیں ہوگی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے یہودی، عیسائی، بت پرست، آتش پرست، غرض کے جس سوچ عقیدے کے حامل دنیا میں لوگ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اعلان کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ دین اسلام کے اندر قرآن کی صورت میں جو شریعت کی کتاب ہم نے نازل کی تھی، تو لوگوں اس قرآن، اس شریعت کی بنیاد پر جو اللہ کا آخری دین اسلام ہے، آج کے بعد دنیا پہ بسنے والے سب انسان، ان کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ قیامت تک کے لیے تمہارے رب نے اسلام کو تم سب کے لیے پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والا یہودیوں کا دین، عیسائیوں کا دین، کسی اور دوسرے تیسرے کا دین، وہ سب باطل ہو چکے ہیں۔ آج کے بعد اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جس میں قرآن مجید بطور شریعت نازل ہوا۔ اللہ کہتے ہیں یہ دین ہمارے نزدیک پسندیدہ ترین دین ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ قرآن مجید اللہ تعالی کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس طرح اس کی عظمت کے چرچے، اس کی شان و شوکت، فضیلت، اہمیت، تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بالکل عام کتابوں سے ہٹ کر اپنے ذمہ لیا۔ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل، صحیفے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل تو کیا، لیکن کسی کتاب، کسی صحیفے کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس عظیم ذکر کو، کتاب کو، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے۔ اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ رب العزت خود اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ بلا جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کائنات کا رب اپنے ذمہ لے، یہ دنیا میں بسنے والے تحریف شدہ کتابیں، تورات، انجیل لے کر مذہب
جدا شریعتیں لے کر یہودیت عیسائیت کا علم بلند کرتے ہوئے اس یہودیت عیسائیت کو اسلام پر غالب کرنے کے خواب دیکھنے والے آج یہ ذلیل ترین حرکتیں قرآن کو جلا کر اس کی بے حرمتی کر کے اس کے اوراق معذاللہ اپنے پاؤں تلے روند کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو اس شریعت کو ختم کر کے اس کا خاتمہ کر کے اپنے یہودیت کو عیسائیت کو اس اسلام اس عظیم کتاب کے اوپر غالب کر دیں گے. اور یہ بے ایمان نہیں جانتے کہ یہ تو وہ عظیم کتاب ہے، اس کو نازل کرنے والا رب ہم مسلمانوں ان یہودیوں عیسائیوں کا رب وہ کہتا ہے اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور جس کتاب کی حفاظت آسمانوں کا رب اپنے ذمہ لے، یہ دنیا کے کافر اس کتاب کی عظمت کو کیا دنیا سے ختم کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ ان کافروں کو، ان یہودیوں عیسائیوں کو یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نازل ہونے والی وحی اس کو مردوں کے اندر الگ پیش کرتے، عورتوں کی مجلس میں الگ پیش کرتے. اس عظیم کتاب کی دہرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام آ کر کرواتے تھے. آپ ہر نازل ہونے والی وحی، آیات، سورتیں، آیتیں اپنے صحابہ کے سینوں کے اندر، اپنی موجودگی کے اندر اس کو محفوظ کرواتے تھے اور اس کو تحریر کرواتے، پھر اس کو سنتے، پھر اس کی تصدیق کرتے. اور یہ کتاب اللہ نے جو عربی زبان کے اندر نازل کی، اس سے پہلے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، نہ وہ کتابیں موجود، نہ وہ صحیفے محفوظ، اور جن زبانوں کے اندر وہ کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، آج ان زبانوں کا وجود بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. لیکن عربی، جس زبان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ وہ عظیم زبان ہے کہ آپ انگلش کو اٹھا لیں، اردو کو اٹھا لیں. آج سے 500 سال پہلے جو انگلش، جو اردو بولی لکھی جاتی تھی، آج 500 سالوں کے بعد کا انسان اس کے لیے وہ اردو، وہ انگلش سمجھنا موجودہ زبان کے مقابلے کے اندر مشکل ہے. لیکن یہ قرآن جس کو 1400 سال پہلے نازل کیا گیا، جس زبان کے اندر اللہ نے نازل کیا، آج عرب کے اندر بولی جانے والی وہ زبان اور قرآن مجید، آپ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں دیکھیں گے. اور ڈاکٹر حمید اللہ اپنے ایک لیکچر میں قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں
مجھے ان سے گفت و شنید کا موقع ملے تو آج سے 1400 سال پہلے والی عربی زبان میں وہ مجھ سے بات کریں تو میں اس کو سمجھوں گا، اور 1400 سال بعد بولے جانے والی عربی میں جب اس میں ان سے بات کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان کو، اس عربی کو سمجھ پائیں گے۔ یہ اس زبان کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بات کہی۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو 25 ایسے حفاظ موجود تھے جن کے سینوں کے اندر اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید مکمل محفوظ تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی منکرین سے، اس میں کچھ حفاظ ان کی شہادتیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر یہ سب حفاظ جنگوں کے اندر، جہاد کے اندر شہید ہو گئے تو کیوں نہ ہم ان صحابہ کے، اپنے ساتھیوں کے سینوں میں محفوظ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھوایا جانے والا یہ قرآن، ہم اس کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی، کہنے لگے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی طرف، یہی سوچ لے کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ، کاتب وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سن کر اس کو لکھنے والے، کہنے لگے میں نے ان سے مکالمہ کیا، ان کے بھی یہی الفاظ تھے۔ پھر اس کی سنجیدگی، اس کے فوائد، ان سب باتوں پر بحث ہوئی تو خیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اوپر تیار ہوئے کہ ہم دو گتوں کے درمیان اللہ کی اس کتاب کو جمع کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق آپ نے ایک بورڈ تشکیل دیا جس کے چیئرمین حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ شرائط طے ہوئی کہ جو آیت، جو قرآن کا ٹکڑا جس صحابی سے لیا جائے گا، ان دو گتوں کے درمیان جس قرآن کے حصے کو جمع کیا جائے گا، کم از کم اس کے 2 نسخے ملیں گے۔ اللہ رب العزت کی قسم پر حلف دیا جائے گا، وہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوگا، بورڈ کے سامنے پیش ہوگا، اس کو سنایا جائے گا۔ کتنی تصدیقات کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ساری وحیاں، ساری کتاب جمع ہو گئی، میں نے اس کی نظر ثانی کی، ایک آیت وہ اس کے اندر مجھے نہیں ملی جو میرے سینے میں تو محفوظ تھی۔ کہنے لگے میں ایک ایک انصاری، ایک ایک مہاجر کے گھر گیا، میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا اس کو تلاش کرو۔ آخر ہمیں ایک ایسا شخص، ایسا صحابی مل گیا جس کے پاس قرآن مجید کی وہ آخری آیت جو اس نسخے میں موجود نہیں تھی وہ ہمیں مل گئی۔
کہنے لگے پھر ہم ان اصولوں شرائط کے مطابق کوئی دوسرا شخص تلاش کرنے لگے کہ جو اس کی تصدیق کرے، تو بڑی محنت کوشش کے باوجود ہمیں وہ نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کس طرح کی کہ یہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے کہ کسی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی ایک بندے کی گواہی کو 2 بندوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ کہا جب یہ حدیث ہم تک پہنچی، اس کے مطابق وہ شخص ہمیں ملا، تو ہم نے اس آیت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کی گواہی کے برابر ہے، تو اس بات کو اس حدیث کی بنیاد پر اس نسخے میں سے جو ایک آیت موجود نہیں تھی، ہم نے وہ قرآن مجید کے اندر شامل کر اس نسخے کو مکمل کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر اس کے مزید نسخے بنا کر تقسیم کیے گئے۔ خیر، یہ قرآن مجید کی حفاظت جس کا ذمہ اللہ نے خود لیا، تو اتنی محنت، کوشش اور اتنی تصدیقوں کے بعد یہ کتاب کتابی شکل کے اندر آئی۔ پھر اس کے نسخے بنا کر مختلف علاقوں کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان گورنر ان تک ان نسخوں کو پہنچایا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ وہ عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو نازل کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے شریعت اور آخری کتاب قرار دے کر، اور اس کتاب کو مکمل دین، شریعت، اسلام قرار دے کر اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ تو آج یہ دنیا کے کافر، یہ ظالم، اللہ کے دین کے دشمن، افغانستان میں جوتے کھانے والے، میدانوں میں شکستیں کھانے والے، جب ان ظالموں کو کوئی کام نہیں ملتا تو یہ ذلیل ترین حرکتیں، نبیوں کی شانوں میں گستاخیاں، قرآن کی بے حرمتیاں، اس بات کے اوپر اتر آتے ہیں، اور یہ انتہائی ذلیل ترین ان کی حرکتیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب آپ بنی اسرائیل قوم کے قصے پڑھ کے دیکھو، اس قوم نے اللہ کے نبیوں رسولوں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح مذاق اڑائے، لیکن میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، کتابوں پر ایمان، کتابوں میں سے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان، اس کو سمجھنا، سینوں میں محفوظ کرنا، عملی زندگی میں لے کر آنا، اس کے مطابق اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت، معاشروں کو تشکیل دینا، اس کی تعلیمات پر معاشی پالیسیاں بنانا، اس کی تعلیمات پر حکومتی نظام کو قائم کرنا، اور اس کے مطابق دنیا کے اندر امن کے قیام کی کوشش کرنا، تو ان سب چیزوں کے لیے قرآن اللہ کی بہترین کتاب ہے۔ آج جب مسلمانوں نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو توڑا، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں سے نکالا، اسلام کو نکالا، اللہ کے دین سے دور ہو گئے، جُعِلَ الذِّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب مسلمان اللہ کے قرآن کو
کے فرمان کو، اسلام کی تعلیمات کو ترک کر دیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے، جس جہاد کے اندر علاج ہے قرآن کی گستاخی کرنے والوں کا، جس جہاد میں علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا، جس جہاد کے اندر ان لوگوں کا علاج موجود ہے جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا مسلمانوں جب اس جہاد کو، اسلام کی تعلیمات کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تم چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ ذلت رسوائی تمہارا قدر بنا دے گے۔ آج ہے نا ہم ملکی حالات سے پریشان، معاشی پالیسیوں سے پریشان، مہنگائی کے ستائے ہوئے مسلمان، بے روزگاری کی شکایتیں ہمارے معاشروں کے اندر، برکتوں کے اٹھ جانے کی شکایتیں موجود، گھروں کے اندر، زندگیوں کے اندر، اولادوں کے اندر، کاروباروں کے اندر بے ترتیبی، نافرمانی، ناشکری، بے برکتی۔ کبھی ہم نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ کافر کو کیوں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے اوراق پڑھے، اس کو نظر آتش کرے؟ اس لیے وہ جانتا ہے آج سے 1400 سال پہلے کا مسلمان، اس کا اس کتاب اور شریعت سے جو رشتہ اور ناتا تھا، آج 14 صدیوں کے بعد کھڑا مسلمان، اس کا وہ تعلق اللہ کے قرآن سے، نبی اکرم کے فرمان سے، اسلام کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ مسلمان اسلام سے دور ہو چکا ہے۔ وہ جہاد کا رستہ جس نے اسلام کو عزتوں سے نوازا اور اس کے ذریعے یہ اسلام قیامت سے پہلے دنیا میں غالب آئے گا، مسلمان آج اس سے غافل ہے۔ ہماری ان غفلتوں کا فائدہ اٹھا کر کافر ان حرکتوں کے اوپر رجوع ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اور کچھ نہیں تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، جس پر بالخصوص میرے نوجوان بھائی، نوجوان طبقہ اپنا بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم باقاعدہ حرمت قرآن کے ٹرینڈ بنا کر ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے اوپر ہم اللہ کے قرآن کی عظمت کو اجاگر کریں۔ تو آج ملک بھر کے اندر حرمت قرآن کے نام سے ٹویٹر ٹرینڈ چلے گا، تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا حصہ بن کر اپنی آواز قرآن کی آیات کی صورتوں میں، احادیث کی صورتوں میں، اپنے جذبات کی صورتوں میں دنیا تک اس ٹویٹر ٹرینڈ کا حصہ بنا کر اپنا پیغام پہنچائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام